بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 19۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اسی طرح نماز پڑھا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ پیارے بچوں، حدیث نمبر 8 میں ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ نماز جنت کی چابی ہے، اور یہ کہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ دوسری آیت میں زور دیتے ہوئے فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز فرض ہے اور کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب مذکورہ بالا حدیث ہے کہ نماز بالکل ویسے پڑھنی ہے جیسے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، جبھی وہ جنت کی صحیح چابی بنے گی اور اس کا تالا کھلے گا۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ آج دل کرے کہ میں عصر کی نماز میں 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھوں، اس نیت سے کہ مجھے زیادہ اجر ملے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ عبادت کی قبولیت کی ایک شرط اس عمل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع اور خشوع کامل رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو عذاب دے۔ اب سنیے ایک واقعہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہو، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کی تلاوت کرو، اس کے بعد رکوع کرو تو اچھی طرح رکوع کرو، پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ اور اچھی طرح بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کرو۔ عملی نکات۔ نمبر 1، نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھا جائے۔ نمبر 2، نماز کو اپنے وقت پر اچھا سا وضو کر کے ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، ہمیں اپنے جسم، لباس اور نماز کی جگہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی فکر کرنے والوں میں شامل کر دے اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دینا، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر۔